السلام علیکم جی، آج ہم آزادی مارچ لانگ مارچ میں شامل ہوئے ہیں۔ تو ابھی میرے ساتھ ہیں وائس پوٹوار FM ریڈیو کے 102 کے بانی سید مجاہد علی نقوی شاہ صاحب۔ ہم ان کے تاثرات لیں گے کہ شاہ صاحب ہم آئے ہیں آزادی مارچ میں، عمران خان کی آزادی مارچ میں، تو آپ اس کے بارے میں کیا تاثرات دیں گے کہ جیسے عمران خان ہمیں کہتا ہے کہ ہم 75 سالوں سے آج تک غلامی میں سے نہیں نکل سکے، اس کے بارے میں تاثرات دیں گے؟ جی بہت شکریہ عتیق الرحمان صاحب۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں سے گزارش ہے کہ حاجی صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا بڑا لمبا چوڑا تعارف کروا دیا۔ آپ تمام لوگ مجھے جانتے ہیں دیکھنے اور سننے والے وجاہت شاہ کے نام پہ۔ مجھے آپ ہر جمعے کو میرا پروگرام وجاہت آن لائن بھی سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہوتے ہیں۔ آج میں عتیق الرحمان صاحب کی خواہش پہ، ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ آزادی مارچ میں اس جو جلسہ اور اس میں شرکت کروں، تو میں بھی آ گیا ہوں۔ چونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، بڑا عرصہ ہو گیا اسٹوڈنٹ لائف میں BSF سے میرا تعلق رہا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہم نے بڑی راولپنڈی میں بڑی مارے بھی کھائی ہیں، بڑا تشدد بھی برداشت کیا، لیکن ان کی شہادت کے بعد میں نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ لیکن ایک چیز ہے، PTI کی طرف اگر آپ نہ جائیں تو عمران خان کی شخصیت میں ایک ایسی کھچاؤ ہے۔ ابھی یہاں پہ جلسہ گاہ میں حاجی صاحب سے بات کر رہا تھا، ایک 3 سال کی بچی بھی یہاں پہ اپنے باپ کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اور ایک 100 سال کے بزرگ تھے، وہ بھی ہمارے پاس ہی کھڑے ہوئے ہم سے باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ ان کی ایک شخصیت میں جو کھچاؤ ہے عمران خان صاحب کی، دنیا کھچی ہوئی آئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم لوگ ابھی تک جلسے میں شریک نہیں ہو پائے، ہم لوگ جلسے سے بھی کافی دور ہیں۔ اتنی رش ہے کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کیا حاجی صاحب سے کہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے آپ ویڈیو بنا لیں بھلے۔ اور دنیا ایک جمع خفیر ہے۔ عمران خان صاحب ابھی تشریف نہیں لائے، مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ وہ ان کا چارٹرڈ طیارہ جو ہے نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کر گیا ہے، کچھ ہی دیر میں وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ جی حاجی صاحب۔ جی دیکھیں شاہ صاحب، آپ میرے بچپن کے دوست ہیں، ہم نے ماشاءاللہ 30 سال پرانی ہماری دوستی ہے تقریباً۔ تو ہم نے اپنے دور کے اندر سارے ادوار دیکھے ہیں، بے نظیر کا دور دیکھا، مشرف کا دور دیکھا، نواز شریف کا دور دیکھا، مجھے ضیاء الحق صاحب کا بھی دور یاد ہے، ان کو بھی یاد ہوگا، یہ میرے ہم عمر ہی ہیں۔ اور میں نے تو جو میری ایک زندگی کے اندر ایک تجربہ ہے کہ ہمیں جب بھی یہ جمہوریت کے نام پہ سیاستدانوں کا جب بھی ٹولہ ہم پہ مسلط کیا گیا اور ہمارے ملک میں باقاعدہ مشکلات ہی پیدا، میرا ایک نظریہ ہے، یہ میرا اپنا ایک ویو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی سیاسی ٹولہ ہم پہ مسلط کیا گیا، انہوں نے ہمیں غلام تر غلام ہی بنایا، اربوں ہزاروں خربوں ڈالروں کے ہمیں مقروض کر دیا گیا، کبھی کسی پروجیکٹ کے نام سے، کبھی کسی پروجیکٹ کے نام سے، جب کہ ہماری بنیادی جو ضروریات زندگی تھیں، ہمیں صاف پانی کی ضرورت تھی، ہمیں تعلیم کی ضرورت تھی، ہمیں صحت کی ضرورت تھی، جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت اس کی بہت شدت سے ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ تو آپ اس بارے میں کیا ویو رکھتے ہیں؟ جو میں نے خیالات پیش کیا، ہم نے سارے سنے، میرے آپ عمر ہیں، آپ نے بھی سارے ادوار دیکھے ہیں، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں حاجی صاحب، اس طرح ہے کہ آپ نے وجہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم عمر ہیں، یہ دو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ اگر آپ نے جمہوریت ڈسکس کی ہے تو میں پچھلے کافی عرصے سے ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت جو ہے وہ بریڈ پہ لگا کے کھانی ہے، ہمیں کیا فائدہ۔ پاکستان جب سے مرز وجود میں آیا ہے، بہت سارے جو ہے فوجی حکمرانوں نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے، لیکن ہمیں اپنے ہوش و حواس میں مکمل طور پہ جو دور یاد ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، گزارا ہے، وہ جنرل مشرف صاحب کا دور ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ملک میں امن و امان تھا، فرقہ واریت نہیں تھی، ملک کی ایک عزت تھی بین الاقوامی مارکیٹ میں، ہمیں دنیا کے لوگ جو عزت کے ساتھ دیکھتے تھے، معاشی طور پہ ہم مستحکم تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں سیاسی دور جو بھی آیا، آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے کیا ہوتا رہا اور کیا ہو رہا ہے۔ مجھے عمران خان صاحب کی جو چند باتیں اچھی لگتی ہیں، میں دوبارہ پھر گزارش کروں گا کہ میں خیر سیاسی آدمی ہوں، لیکن عمران خان جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص لالچی نہیں ہے، اس کو ہوس نہیں ہے، اس کو ایک چیز کی ہوس ہے کہ امت مسلمہ کا جو جھنڈا ہے وہ پوری دنیا میں بلند ہونا چاہیے۔ اسلام و فوبیا پہ
اقوام متحدہ میں انہوں نے کھل کے بات کی۔ ملکی سطح پر دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو ان کا کارنامہ ہے وہ ہے صحت کارڈ۔ جو مجھ جیسا سفید پوش آدمی اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتا تو اس نے عام آدمی کو بھی 10 لاکھ روپے تک کی صحت کارڈ کی سہولت دی۔ اللہ پاک تمام میرے وطن عزیز کے لوگوں کو اسپتالوں سے بچائے، لیکن خدا نہ خاصا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میرے اپنے قریب کے میرے جو دوست ہیں وہ بھی جا کے علاج کروا رہے ہیں ہر چیز کا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت اس رش میں کھڑے ہوئے میرے ذہن میں آ رہی ہیں، جو مجھے یاد ہیں، ورنہ دیکھا جائے سوچا جائے تو عمران خان نے وطن عزیز کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ جی شاہ صاحب، جس طرح آپ نے صحت کارڈ کی بات کی، ہم اس وقت فیاض الحسن چوہان کے حلقے میں کھڑے ہیں، چاندنی چوک کے برج انور کے اوپر۔ تو میرے بہنوئی ہیں جن کا نام نفیس خان ہے، وہ یہاں کافی متحرک ہے اور وہ فیاض الحسن چوہان کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ تو ابھی ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، یعنی کہ بیریا فیز 8 کے اندر نا۔ تو میں نے دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ تھا، ان کی بڑی اچھی ٹریٹمنٹ ہوئی، سارا علاج ہوا، 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا ان کے اوپر، یہ صحت کارڈ کی وجہ سے۔ یہ تو واقعی آپ نے مجھے یاد دلایا کہ ہم عمران خان کے بڑے شکر گزار ہیں، ورنہ ہارٹ سرجری کے اوپر 8 سے 10 لاکھ روپے معمولی بات ہے، آپریشن کا لگ جاتا ہے۔ اور بڑا VIP طریقے سے انہوں نے ان کو پروٹوکول دیا، وہاں پہ میں ان کے ساتھ تھا جب تک ان کی ہارٹ سرجری نہیں ہو گئی، جب وہ یعنی کہ گھر واپس نہیں آ گئے، جب تک میں ان کے ساتھ انہیں ہاسپٹلوں میں رہا ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ اس صحت کارڈ کی وجہ سے ایک عام آدمی کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور جیسے کہ شاہ صاحب، عمران خان صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ آج تک ہم غلام ہیں، ہم اس غلامی سے نکلے نہیں۔ عمران خان کی بات کئی حد تک جو ہے 100% ٹھیک ہے۔ ہمیں برابری کی سطح پہ جتنے بھی، چاہے وہ امریکہ ہے، پاورفل ملک ہے، کوئی بھی ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، کوئی بھی، رشیا ہے، چائنا ہے، جتنے بھی ممالک ہیں جو پاورفل ہیں اس وقت، جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، ہمیں برابری کی سطح پہ ان کے ساتھ دوستیاں کرنی ہیں۔ ہم ان کے اس نعرے کی خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے۔ اس معاملے میں آپ کیا تاثرات بیان کریں گے؟ دیکھیں حاجی صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ زندگی میں بھی آپ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ کے تعلق ہوتے ہیں، آپ کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، وہ بھی برابری کی بنیاد پہ عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ وجہ یہ کہ عمران خان صاحب نے تو پوری دنیا میں یہ بات کہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، اور بالکل صحیح درست فرمایا انہوں نے۔ دیکھیں، ہم اگر ایک ترقی پذیر ملک سے ہیں یا ہم ایک غریب ملک سے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہمیں بین الاقوامی طور پہ دبایا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں، بالکل صحیح کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 75 سال کی پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی حکمران نے آج تک امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں؟ کسی نے بھی نہیں دکھائی ہیں۔ کسی حکمران نے اقوام متحدہ میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی شان پہ ہماری آن بان شان، ماں باپ، آل اولاد، مال و دولت سب قربان ہے، کسی نے کبھی اسلام و فوبیا پہ ذکر کیا؟ کبھی کسی نے کہا کہ آپ، چونکہ قافلہ ایک آ رہا تھا تو میں نے حاجی صاحب کو اشارہ کیا کہ اس وقت اس کو ریکارڈنگ جو ہے روک دی جائے، بات ہو رہی تھی اسلام و فوبیا پہ۔ تو 75 سال کی جو تاریخ ہے وہ آپ پاکستان کی پڑھیں، دیکھیں، سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے کسی بھی حکمران نے کسی بھی سطح پہ جا کے اسلام و فوبیا پہ کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اقوام متحدہ میں اسلامی ممالک میں سے امت مسلمہ کے ایک واحد عمران خان سربراہ تھے جنہوں نے جا کے اسلام و فوبیا پہ بھی گفتگو کی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، جو میرے جیسا کم از کم ناچیز، کم عقل اور کمزور انسان جو سمجھتا ہے کہ آج تک امریکہ کو کبھی کسی حکمران نے اس طرح آنکھیں نہیں دکھائیں جس طرح کہ عمران خان نے آنکھیں دکھائیں۔ اور ایک گزارش اور میں کروں گا اس ولاگ کے اختتام سے پہلے کہ میری پچھلے 2 روز سے طبیعت بھی ناساز تھی، اور میں نے جیسے کہ پہلے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ میرے آخری جو سیاسی ایکٹیویٹی تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو لیاقت باغ والا جلسہ ہے وہ ان کی شہادت کے بعد میں نے کسی بھی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چھوڑ دیا، ووٹنگ کرنی چھوڑ دی، ہر چیز۔ لیکن آج مجھے حاجی صاحب نے، چونکہ میرے بچپن کے دوست ہیں، انہوں نے کہا نہیں آج عمران خان کے جلسے میں جائیں گے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ ہمارا میڈیا درست کہتا ہے، غلط کہتا ہے، کتنے لاکھ لوگ تھے یا اتنے ہزار لوگ تھے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان کی خواہش میں میں آیا اور واقعی میں نے دیکھا ہے۔ میں اس وقت چاندنی چوک کے فلائی اوور کے اوپر حاجی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں
اور یہاں سے جلسہ گاہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو جلسے میں شامل جو ہے لوگ وہ نظر آ رہے ہوں گے، ہر طرف سر ہی سر ہیں۔ باقی اگلے ولاگ میں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ عمران نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی، یہ بات میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ امریکہ ایک پاورفل ملک ہے اور دنیا میں اور بھی بہت سارے ملک ہیں۔ ایسا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ بھی خود اس چیز کا قائل ہوں کہ ہم دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ دشمنی مول لے کے نہیں سروائیو کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم ترقی پذیر ملک ہیں، ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بین الاقوامی دنیا میں ہم نے اپنا ایک مقام بنانا ہے۔ ہماری امریکہ سے دشمنی نہیں ہے، ہماری کسی بھی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، لیکن برابری کی بنیاد پہ ہم جو چاہتے ہیں ہمیں اس طرح ٹیکل کیا جائے، ہمیں اس طرح ڈیل کیا جائے۔ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہے کہ آپ کی ہر بات مان لیں، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ تو بس میں اس کی عمران خان کی اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں برابری کی سطح پہ، ہم ایک ملک ہیں، ایک ہم ایٹمی پاور ملک ہیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے، اللہ نے ہمیں اس ملک کو بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑے ویدر دیے ہیں، بڑے یہاں پہ سونے کے، تانبے کے، پتل کے، پانی کے ذخائر، دنیا کا ہر پھل ہر موسم پایا جاتا ہے یہاں پہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برابری کے حقوق ملے چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ پہ ہم ملیں گے۔ ہم جلسہ گاہ سے اس لیے تھوڑا سا آگے آگے ویلاگ کر رہے ہیں کہ وہاں شور ہے، تو وہاں پہ وہ ریکارڈنگ میں تھوڑا سا پرابلم تھا، اس لیے ہم کافی دور کھڑے ہیں، یہاں سے کم 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تو ہوگا جی، تقریباً اتنا فاصلہ تو ہوگا، 1.5 کلومیٹر کا فاصلے پہ کھڑے ہیں ہم۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ پہ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا شاہ صاحب، اجازت لیتے ہوئے کوئی شاعر، کوئی اچھا سا، بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، یہ بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، ادیب ہیں یہ آپ کی نہیں آپ کی یہ ذرا نوازی ہے مجھ ناچیز کو، آپ نے اتنی وہ کر کے تعارف کروایا میرا۔ میں تو مختصر یہ تعارف کرواؤں گا اپنا جی کہ مجھے میڈیا کے لوگ جو ہیں میرے سننے والے اور میرے دیکھنے والے وجاہت شاہ کے نام سے جانتے ہیں، جو مجھے ہر جمعے کو میرے پروگرام وجاہت آن لائن میں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ اب حاجی صاحب کی خواہش پہ میں ان کے ساتھ ہوں رات گئے تک، تو جو کچھ بھی ہوگا بیان کرتے رہیں گے آپ سے۔ ایک اچھا سا شعر ذرا کہہ دیجیے گا۔ اس وقت فوری طور پہ اس رش میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ آپ نے مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دیا، اور یہاں پہنچ کے جب آپ کو بھوک لگی ہے تو یہاں پہ سارے ہوٹل خالی ہو چکے ہیں جی، تمام ریڑیاں جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں سے خالی ہو چکی ہیں، تمام ریسٹورنٹ جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں۔ ایک جگہ میں نے اب تان کے، پنجابی میں کہتے ہیں میں تان کے رکھا ہے، ایک جگہ میں ایک ہوٹل ہے، وہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے چائے مل رہی ہے، تو حاجی صاحب کو میں نے گزارش کی، میں نے کہا جی چائے پیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ جلسہ کام۔ چلے جی، یہ شاہ صاحب میرے لنگوٹیا دوست ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہم ان کے ساتھ شرارتیں بڑی کرتے ہیں، ان کو تنگ بھی بہت کرتے ہیں، اور یہ ان کا اعلیٰ ظرف ہے کہ یہ ہماری بات کا پورا نہیں بناتے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔